السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم نے اسلامی عقائد کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، آج اس کی 5ویں کلاس ہے۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا مطلب کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کی اقسام کیا ہے، جس میں سے اللہ کے رب ہونے کی توحید، یعنی اللہ ہمارا اکیلا رب ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ اپنی عبادت میں اکیلا ہے، یعنی ہمیں جو عبادت ہے وہ صرف ایک اللہ کی کرنی ہے۔ اب دعا عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ، یہ ساری ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ آج جو انشاءاللہ ہم توحید کی قسم کو ڈسکس کریں گے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کی توحید، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کے صفات کی توحید۔ اچھا، اس ٹاپک میں اس بات کو پہلے شروع میں ایک قرآن کی ایک آیت ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات نہ کرو، یعنی اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے۔ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے ہمارے پاس علم کا صرف ایک ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارے پاس علم کا صرف ایک ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی وحی۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی سوچ سے، اپنی دماغ سے، اپنی امیجنیشن سے، اپنی سائنس سے ڈیفائن نہیں کر سکتے ہم، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بات کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے بارے میں جب بھی ہم بات کریں تو ہم وحی کے مطابق بات کریں۔ اللہ کی وحی اللہ کا قرآن ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس سے نہ ہمیں پیچھے ہٹنا ہے نہ آگے بڑھنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے اس بات کو حرام قرار دیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرو۔ تو اس کے بعد جو دوسری آیت ہے قرآن کی، اس کو بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کوئی، یعنی اللہ کی مثل کوئی اور نہیں، اللہ جیسا کوئی اور نہیں، اور وہ دیکھنے والا اور وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں۔ آپ کے دماغ میں کوئی بھی امیجنیشن آئے تو وہ اللہ نہیں ہے، آپ کے دماغ میں کوئی بھی تصور آئے تو وہ تصور اللہ کا نہیں ہے، اللہ اس سے بڑا ہے۔ وہ اللہ نہیں ہے جو آپ کے دماغ میں تصور آ رہا ہے۔ تو اللہ جیسا دوسرا کوئی نہیں، اللہ کی مثال جیسا بھی دوسرا کوئی نہیں۔ اگر اس آیت کی تفسیر میں آپ جاتے ہیں تو اس میں ہے کہ اللہ تو اللہ اکبر، اللہ تو بہت بڑا ہے، اللہ کی مثال جیسی بھی مثال نہیں ہے۔ تو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ جو صفات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بتانے جا رہا ہوں جو قرآن حدیث سے ثابت ہے، تو اس سے شاید آپ کو لگے کہ نعوذ باللہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نعوذ باللہ اس کی مخلوق جیسا کر رہا ہوں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اپنی صفات میں اکیلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو قرآن میں فرمایا اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے ویسے ہی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ اپنے بارے میں سب سے اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، اور رسول اللہ کے بعد اللہ کو سب سے اچھا صحابہ کرام جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بارے میں کوئی صفت بتائی قرآن میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صفت صحابہ کرام کو بتائی، اور صحابہ کرام نے اس کو ویسے ہی ایمان لائے، تو ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم اس پہ ویسے ہی ایمان لائیں، ہم اس کا نہ انکار کریں، نہ ہم اس کے مطلب کو تبدیل کریں، نہ ہم اس کی تعویل کریں، نہ ہم یہ کہیں کہ ہم اس کا انکار کریں، ہمیں اس پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اللہ کی صفات ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں۔ لیکن کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اپنی صفات بیان کی ہے جو صفات ناموں میں ویسی ہے جیسی صفات مخلوقات کی بھی ہے، صرف نام میں۔ مثال کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ اس پر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں چہرے کو ثابت کیا ہے۔ اب اللہ اپنے بارے میں سب سے اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ اپنے بارے میں اپنی مخلوق کو بتانے کے لیے کون سے الفاظ استعمال کیے جائیں، تو اللہ نے چہرے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور رسول اللہ نے یہ آیت ہمیں ایسے ہی بتائی ہے، تو ہمیں اس پہ ایسے ہی ایمان لانا ہے کہ اللہ کے لیے چہرہ ثابت ہے، لیکن
وہ جو پہلی آیت میں نے بتائی تھی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثال کوئی اور نہیں، اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں، اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھیں، پھر آپ کو کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اللہ اپنے بارے میں جو قرآن میں فرماتا ہے آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اب دو ہاتھ اللہ کے لیے ثابت ہے، قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں ثابت ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا انکار کرنا ہے، نہیں 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 میں نہیں، نعوذ باللہ، یہ کفر ہے۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور آپ اس کا انکار کریں، نہیں، اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات نہیں کی جا سکتی۔ آپ نے ایمان لانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں، لیکن اسی اصول کے اوپر لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کے جیسا کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی مثال کوئی اور نہیں ہے، اللہ آپ کی سوچ سے بہت اوپر ہے۔ جب بھی اللہ کے بارے میں کوئی بھی آیت آئے یا حدیث آئے اور اس میں اللہ کی ایسی صفات ہو جو ناموں میں مخلوقات جیسی ہو، تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی تصور نہیں لانا اپنے دماغ میں کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے تو اللہ کا چہرہ کیسا ہے۔ یہ آپ کی سوچ سے بالاتر باتیں ہیں، یہ آپ کبھی بھی نہیں سوچ سکتے، اور یہ کسی کے اندر یہ امیجنیشن، یہ طاقت نہیں ہے۔ آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ اگر اللہ نے آپ سے قرآن آخرت میں پوچھ لیا کہ میری اس صفات پہ آپ ایمان لائیں، کیوں لائیں، تو آپ یہ کہیں کہ اللہ تیرے قرآن میں تھا، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی بتایا، اور اس کی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعویل کی، نہ اس کا مطلب چینج کیا، اور صحابہ کرام نے بھی اس پہ ایسے ایمان لایا۔ کسی بھی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اس آیت کا جو مطلب ہے اس کا ہاتھ کا مطلب طاقت ہے اور یہ مطلب ہے، نہیں، وہ ایسے ایمان لائے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں صحابہ کرام اس پہ اس طرح ایمان نہیں لائے تو وہ اپنی دلیل پیش کریں۔ صحابہ کرام عرب تھے، ہم سے زیادہ اچھی، بہت اچھی عربی سمجھتے تھے، ان الفاظ کا مطلب ہی سمجھتے تھے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ کہا اور یہ آیتیں سنائی تو کسی بھی صحابی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے چہرہ ثابت ہے تو یہ اللہ مخلوقات کی طرح، یہ کوئی بھی سوال نہیں کیا۔ انہوں نے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اس پہ ایمان لے آئے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ انہوں نے اس کی کیفیت کو بیان کیا، نہ اس کا انکار کیا، نہ اس کے مطلب کو چینج کیا، نہ اپنی طرف سے اس کو کوئی مطلب دیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تہجد کے وقت ہر رات آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور نزول اللہ کے لیے ثابت ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ایمان لانا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور صحابہ نے ایسے ہی اس کو مانا کہ کبھی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی اور مطلب بیان کیا، نہ صحابہ نے کوئی اور مطلب بیان کیا۔ تو آپ اور میرے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم نے اس بات پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے۔ کیسے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، ہم اس کا مطلب ہم جو ہے کیفیت کا بیان نہیں کر سکتے، ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور ہم اس کے مطلب کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اللہ نزول فرماتا ہے جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پہ مستوی ہوا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، آپ نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ صحابہ نے، یہی ایمان تھا صحابہ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی انہوں نے ہمیں بتایا۔ اپنی اس بات کو، اس ٹاپک کے اوپر اگر گھنٹوں بھی بات کی جائے تو یہ گھنٹے کم ہو جائیں گے، لیکن یہ ٹاپک ختم نہیں ہوگا۔ اپنی بات کو آخر میں ختم کروں گا ایک حدیث سے، اور حدیث کا خلاصہ ہے کہ ایک عورت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایمان چیک کرنے اس کے لیے اس سے سوال کیا کہ ایک غلام لونڈی تھی کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ آسمانوں پہ ہے، اور پھر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ عورت مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتحان کے مطابق، ان کے ٹیسٹ کے مطابق، جس کا یہ عقیدہ ہوگا کہ اللہ آسمانوں سے اوپر اپنے عرش پہ مستوی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ مومن ہے۔ تو آپ بھی یہی عقیدہ رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، اور اللہ نے قرآن میں اپنے بارے میں جو فرمایا ہے ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے میں جو فرمایا ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔